اور اس مسجد کو 4 چاند لگ گئے جب اس مسجد پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اور اس مسجد میں حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ اور دور آئے گا جب مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ اس وقت یہ غیر مسلموں کے قبضے میں رہی، اگرچہ حضور علیہ السلام معراج کے موقع پر وہاں تشریف لے گئے، مگر یہ غیر مسلموں کے قبضے میں رہی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح کرنے کی پیشین گوئی فرمائی، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ملک شام پر غیر مسلموں کا، عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور بیت المقدس بھی انہی کے کنٹرول میں تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ وہ 10 عظیم الشان صحابہ جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنائی، ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تمام کا تمام شام کا علاقہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرنیل مقرر کیا، سپہ سالار مقرر کیا، ملک شام کو فتح کرنے کا ٹاسک دیا، اس کا ہدف دیا کہ اس ملک شام کو فتح کر کے حضور علیہ السلام کا جھنڈا لہرانا ہے اور یہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے ان تمام علاقوں کو فتح کیا، اور جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں پر قابض عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ اور یا ذمہ بن جاؤ اور بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو۔ عیسائی جو اس زمانے میں بیت المقدس پر قابض تھے، انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ اپنے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بلا لیں، کیونکہ ہماری کتاب انجیل میں اس شخص کا حلیہ اور نقشہ لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ اگر تمہارا امیر المؤمنین بھی وہی ہوا کہ جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے تو ہم بغیر لڑائی کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لڑائی اور جنگ کے ذریعے تم نہیں لے سکو گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مدینہ منورہ خط لکھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ تشریف لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں یہ عیسائی اور غیر مسلم ہمارے حوالے کر دیں اور ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے جنگ کی اور لڑائی کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ کو جانا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، مگر کس شان کے ساتھ، کس انداز میں، جو ہم سب کے لیے ایک سبق اور پیغام ہے، خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے اور اونٹ پر سوار ہوئے۔ اس زمانے کا ہوائی جہاز تو گھوڑا شمار ہوتا تھا، سب سے اعلیٰ ترین سواری گھوڑا تھا۔ وہ اس زمانے کا ہوائی جہاز سمجھ لو، اس زمانے کی مرسڈیز سمجھ لو، وہ اس زمانے کی عمدہ سے عمدہ سواری سمجھ لو۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھوڑے کی بجائے اونٹ پر، اونٹ بھی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر اونٹ اس زمانے کا سائیکل سمجھ لو، تو وہ اونٹ پر سوار ہوئے۔
سفر پر چلتے گئے، ساتھ غلام بھی ہے، خادم بھی ہے، باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ کہا کچھ وقت میں پیدل چلوں گا، سواری ایک ہے، دو ہے نہیں، تو کبھی میں پیدل چلوں گا تم اونٹ پر بیٹھ جانا، کبھی میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں گا تم پیدل چلنا۔ اس طرح پر وہ بیت المقدس کے قریب علاقے میں پہنچ گئے۔ ابھی ذرا بیت المقدس سے دور تھے تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، آپ کے جسم پر جو لباس ہے اس میں تو 13 یا 14 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، جہاں پھٹ گیا آپ نے چمڑے کا پیوند لگا لیا، تو آپ لباس تبدیل کر لیں۔ اس لباس کو دیکھ کر دشمنوں پر کوئی رعب قائم نہیں ہوگا، بلکہ غائبانہ طور پر جو آپ کا رعب اور دبدبہ ان پر طاری ہے وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ ذرا نیا لباس، کم از کم ایسا لباس پہن لیں جس پر چمڑے وغیرہ کے پیوند نہ، جوڑ نہ لگے ہوئے ہوں، اور اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ آپ اونٹ پر بیٹھیں، یہ آپ کی شان کے خلاف، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا اس میں پیغام عمل ہے اور سبق ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلنے والے جملوں اور الفاظ میں کم از کم میرے مطالعے کی حد تک یہ سب سے عظیم الشان جملہ ہے۔ اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی مرتبہ ایسے الفاظ اور جملے فرماتے تھے جو فرش پر ان کی رائے ہوتی، اللہ عرش سے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے پر فرمایا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے کپڑوں اور لباسوں کے ذریعے عزت عطا نہیں کی، جن کو اللہ نے سواریوں کی بنیاد پر عزت عطا نہیں کی کہ اگر ہم گھوڑے پر بیٹھیں گے تو ہماری عزت ہے، پیدل چلیں گے یا اونٹ پر بیٹھ جائیں گے تو ہماری عزت نہیں ہے۔ ہماری عزت نہ سواریوں سے ہے، نہ ہماری عزت لباسوں کے ذریعے ہے، ہمیں تو اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے۔ ہماری عزت کا مدار تو اسلام ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہمارا اسلام پر عمل ہوگا تو ہماری عزت ہوگی، اور اگر ہمارا اسلام پر عمل نہیں ہوگا ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔